چیپٹر 1 الجبرائک سینٹنسز کے اس دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکشن 1.2 جو ہے گرافیکل سولوشن آف ٹو سائملٹینیس لینئر ایکویشنز، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ دو ہمذات یک درجی مساواتوں کا بذریعہ ترسیم حل، ترسیم یعنی گرافیکل طور پہ کیسے آپ گرافکلی دو سائملٹینیس لینئر ایکویشن کو سالو کریں۔ تو اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد، سیکشن 1.2 پڑھنے کے بعد ہم ایکسرسائز 1.2 کے مشق 1.2 کے چند سوالات حل کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بہت اچھا قول لکھا ہوا ہے بی کنگ کا تعلیم سے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you۔ ہم اردو میں بھی اس کو جانتے ہیں، اس قول کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ علم وہ خزانہ ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ سیکشن 1.2 گرافیکل سولوشن آف ٹو سائملٹینیس لینئر ایکویشنز، یعنی دو ایکویشن ہیں جن میں دو ویریبلس ہیں ایکس اور وائی، اے اور بی، کوئی بھی دو ویریبل ہیں پی اور کیو، تو ان کو آپ گراف پہ کیسے حل کریں گے، اور یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ترسیم، بذریعہ ترسیم کیسے حل کریں گے ہم، اور یہ ہے دو ہمذات یک درجی مساواتوں کا بذریعہ ترسیم حل۔ تو اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک لینئر ایکویشن ہے، لینئر ایکویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی ویریبل ہے اس کی جو پاور ہے وہ 1 ہے، تو اگر وہ لینئر ایکویشن ہے تو اس کو آپ گراف پہ دکھا سکتے ہیں ایک لائن کے طور کے اوپر، اور اگر میرے پاس ایک ایکویشن کو میں ایک لائن سے دکھاؤں اور دوسری ایکویشن کو دوسری لائن سے دکھاؤں، اور یہ دونوں ایکویشن بالکل ایک نہ ہوں، مختلف ہوں، تو یقیناً یہ دونوں لائن پیرلل نہیں ہوں گی، بلکہ یہ دونوں لائنیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی، اور جہاں پر یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی وہ پوائنٹ دونوں ایکویشن کے لیے صحیح ہوگا، اور وہی پوائنٹ جو ہے وہ کہلائے گا ان کا سلوشن، یا ایکس اور وائی کی ویلیو جس کے لیے دونوں ایکویشن صحیح ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ کوئی بھی ایک ایکویشن لیں گے، پہلے ہم اس کے پوائنٹس بنائیں گے کہ ایکس کی ویلیو 0 کے لیے کہاں ہے، وہ وائی کی ویلیو، ایکس کی ویلیو 1 کے لیے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم ان ایکس اور وائی کو ایک گراف پیپر پہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسری ایکویشن لیں گے، اس کے ساتھ بھی ایک کام کریں گے، اس کو بھی دکھائیں گے، اور وہ دونوں جہاں پر ایک دوسرے کو کاٹیں گی یا انٹرسیکٹ کریں گی وہ روٹس ہوں گے دونوں ایکویشن کے۔ یہ بات ذرا مثال کے ذریعے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ مثلا ایک ایگزامپل ہے ڈرا دی گراف آف دا ایکویشن، پہلے ابھی انہوں نے کہا سولوشن کو آپ چھوڑیں، صرف فی الحال آپ بات کریں ایک لینئر ایکویشن کو لائن سے کیسے دکھاتے ہیں۔ ایکس پلس وائی برابر ہے 10 کے، یعنی میرے پاس ایکس کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، وائی کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، ان دونوں کو جوڑنے سے 10 آئے۔ آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایکس کی ویلیو 2 ہوگی تو وائی کی ویلیو 8 ہوگی، کیونکہ 2 + 8 10 ہوتا ہے۔ اسی طرح ایکس کی ویلیو 1 ہوگی تو وائی کی ویلیو 9 ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یا میں اس کو ایک جو ویریبل ہے اس کو دوسرے کی شکل میں لکھ سکتا ہوں، اور پھر میں ایکس کی مختلف ویلیو لکھ سکتا ہوں، اس سے وائی کی ویلیو آ جائیں گی۔ تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ پہلے ایک ٹیبل بنانا ہے کہ ایکس کی فلانا ویلیو کے لیے وائی کی یہ ویلیو، ایکس کی ایک اور ویلیو کے لیے یہ ویلیو، اور وہ جو سارے پوائنٹس ہیں ایکس اور وائی وہ آرڈرڈ پیئرز ہیں یا وہ گراف پیپر کے اوپر پوائنٹس ہیں، ان کو آپ گراف پہ دکھا سکتے ہیں، اور وہاں سے جو لائن گزرے گی ان سارے پوائنٹس کو اگر آپ آپس میں ملا دیں اور دونوں طرف چلائیں تو معلوم آپ کو ہوگا کہ یہ وہ لائن ہے جو کہ اس ایکویشن کو ظاہر کر رہی ہے۔
اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر ان سوالات کے اندر آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے. آپ بیٹھیں اور بار بار اس کو حل کریں تو یہ آپ کو باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. اگزامپل 1 کی طرح اگزامپل 2 بھی ہے، سوائے اس کے کہ یہاں پر انہوں نے ہمیں دو سائملٹینیس لینئر ایکویشن دی ہیں، ایک یہ اور ایک دوسری یہ، اور ہم یقیناً ان کو حل کر سکتے ہیں. ان کے ایک ایکویشن کو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کن کے لیے صحیح ہے، اور دوسری ایکویشن کو معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کن پوائنٹس کے لیے صحیح ہے. اور یہ دونوں ایکویشن پھر ہم جو ہے لائن سے دکھا سکتے ہیں گراف پیپر پہ، اور جہاں پر یہ انٹرسیکٹ کریں گی وہی ان کا روٹ ہوگا. لیکن یہاں پر ٹیبل بنانے کے دوران ہی انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایکس کی ویلیو 3 کے لیے وائی کی ویلیو 0 ہوتی ہے. مثلا یہاں پر میں 3 رکھوں تو یہ آ جائے گا، وائی ادھر لے کے جاؤں تو یہ آ جائے گا 3 - 3 0 ہوتی ہے. اور یہاں پر دوسری والی ایکویشن میں ایکس کی ویلیو 3 کے لیے یہ وائی کی ویلیو پھر جو ہے 0 ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پوائنٹ ہے 3 0، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے جو دونوں لائنوں پہ ہے، یا وہ دونوں کا روٹ ہے، یعنی کہ ایکس کی ویلیو 3 وائی کی ویلیو 0 کے لیے یہ دونوں ایکویشن ٹرو ہیں. اور یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کہ یہ دونوں ایکویشن ٹرو ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو لائنیں صرف ایک جگہ پہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں. اس لیے صرف ان کے لیے یہ دونوں ایکویشن ٹرو ہیں. کوئی اور پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ دونوں ایکویشن ٹرو ہوں. اور اسی چیز کو انہوں نے یہاں پر گراف پہ آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ یہ جو پوائنٹ تھا اس کے اوپر ایکس کی ویلیو 3 پہ وائی جو ہے وہ 0، وہ دونوں لائنوں کے اوپر وہ پوائنٹ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے دونوں جہاں پر دونوں لائنیں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے اگزامپل 3 بھی حل کی جا سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک ایکویشن لیں، اس میں ایکس کی ویلیو کوئی بھی ڈالیں اور دیکھیں وائی کی ویلیو کیا آتی ہے، اور اس سے ایک ٹیبل بنا لیں. پھر دوسری ایکویشن لیں، اس میں ایکس کی ویلیو ڈالیں 0 1 2 اور دیکھیں وائی کی ویلیو کیا آتی ہے، اس سے ایک ٹیبل بنا لیں. اور پھر آپ ان دونوں ٹیبلز کو یا اس آرڈرڈ پیئر کو 1 12 2 10 وغیرہ وغیرہ ان کو گراف پیپر پہ رکھ کے لائن بنائیں. ایک لائن ادھر سے آ جائے گی، دوسری لائن ادھر سے آ جائے گی، اور دونوں لائنیں جہاں پر انٹرسیکٹ کریں گی وہ اصل میں پوائنٹ ہوگا جو کہ دونوں کے لیے ٹرو ہوگا. اور آپ اس کو یقیناً ایسے کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پر انہوں نے کہا پہلے والے کے لیے ہے ایکس کی ویلیو -3 کے لیے وائی کی ویلیو 0، تو اس کا مطلب ہوا ایکس کی ویلیو -3 کے لیے وائی کی ویلیو 0، ایک پوائنٹ یہ آ گیا. پھر ہے ایکس کی ویلیو 1 کے لیے -1 کے لیے وائی کی ویلیو 1، تو یہ یہاں پر ایکس کی ویلیو -1 وائی کی ویلیو +1. پھر اس کے بعد ایکس کی ویلیو 1 کے لیے وائی کی ویلیو 2، تو یہاں پر میں 1 گیا تو یہ 2. تو اس طریقے سے میرے پاس ایک لائن آ جائے گی، اور پھر اسی طرح دوسری لائن آ جائے گی، اور جہاں پر یہ کاٹ رہی ہوں گی وہ جو پوائنٹ ہوگا وہ دونوں کے لیے ٹرو ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ ہے 1 2 3 4 5، ایکس کی ویلیو 5 اور وائی کی ویلیو 1 2 3 4، 5 4 یا ایکس کی ویلیو 5 اور وائی کی ویلیو 4 کے لیے یہ دونوں ایکویشن ٹرو ہیں. Exercise 1.2 Solve graphically the following simultaneous linear equations. اس میں کوئی بھی ایک سوال ہم حل کرتے ہیں. فرض کریں کہ یہ سوال میں بتاتا ہوں آپ کو، جو بظاہر پیچیدہ سا نظر آ رہا ہے کہ x + 2/5 + y = 6 کے 2x - y = 12 کے. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ الجبرا سے بھی حل کریں پہلے، اور پھر آپ جو ہے گراف کی مدد سے حل کریں، یا پہلے گراف کی مدد سے حل کریں، جیسا بھی ہے دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. تو فرض کریں ہم اس کو پہلے الجبرا سے حل کرتے ہیں اور پھر گراف کی مدد سے حل کرتے ہیں. یہ ہے کہ x + 2/5 + y = 6 کے، یا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ x + 2، میں ہر چیز کو میں 5 سے جو ہے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ آ گیا 5y، یہ برابر ہے 30 کے. یا میں کہہ دوں کہ x
प्लस 5y, दोनों तरफ मैं -2 को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 30 - 2, ये आ जाएगा 28। x प्लस 5y जो है 28 है, और दूसरी जो है वो मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर है 12। तो मैं यकीनन ये कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं निकालूँ x की वैल्यू, और वो हो जाएगी 28 माइनस 5y, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स x है 28 माइनस 5y, और ये पहले से माइनस y है, ये बराबर आ गया 12 के। ये आ गया 2 से जो है ज़रब दे दें आप, ये आ गया 56, ये आ गया 10, ये आ गया माइनस y, ये आ गया 12, और ये आ गया 56 माइनस 11y बराबर है 12, या ये आ गया कि 11y, अगर मैं दोनों तरफ प्लस 11y कर दूं और माइनस 12 कर दूं, ये आ गया 56 माइनस 12, और ये आ गया 56 माइनस 12 का मतलब हुआ 44। तो ये आ गया कि 11y बराबर है 44 के, या y आ गया 4 के बराबर। और जब y 4 आ गया तो पहले वाली इक्वेशन से है कि x बराबर है 28 माइनस 5y, इसका मतलब है कि 28 माइनस 5 टाइम्स 4, और ये आ गया 28 माइनस 20, और ये आ गया 8। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4 के लिए ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब इसी सवाल को मैं आपको ग्राफिकली हल करके भी दिखा सकता हूँ, और उसकी तरकीब ये होगी कि मेरे पास पहली इक्वेशन है x प्लस 2/5 प्लस y बराबर है 6 के। मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि मैं x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब ज़रा इसमें देखें आप, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 है, तो अगर मैं ऊपर किसी तरह, हालांकि आप x की वैल्यू 0 के लिए भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिर बटा में सवाल आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बटा में नहीं चाहता, तो मैं चाहूँगा कि ऊपर कोई 5 या 5 का मल्टीपल हो यहाँ पर। तो x की वैल्यू 3 के लिए क्या होगा? x की वैल्यू 3 के लिए 3 प्लस 2 5, 5 से 5 कट जाएगा 1 प्लस y बराबर है 6 के, दोनों तरफ जो है -1 करें तो ये y जो है वो आ जाएगा 5। अब मैं अगला करता हूँ सवाल, अगला इसको हल करता हूँ कि दोबारा यहाँ पर 5 से कट जाए, तो अगर 10 हो तो कट जाएगा वो। तो x की वैल्यू 8 के लिए मालूम करूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं 8 रखूँ तो देखूँ इस इक्वेशन से क्या आएगा। तो वो आएगा 8 प्लस 2/5 प्लस y बराबर है 6 के, ये आ गया 5 दूनी 10, 2 प्लस y बराबर है 6 के, या y बराबर आ गया 6 माइनस 2 यानी 4 आ गया मेरे पास। तो यकीनन यहाँ पर ये जवाब आ गया कि अगर x 8 है तो y 4 होगा, जिससे कि ये इक्वेशन 2 होगी। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऊपर अगर मैं 15 लाऊं तभी भी ये कट जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप 7 से भी कर सकते हैं यहाँ, और 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बटा में आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि बटा में ना आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें तलाश कर रहा हूँ, x की वो वैल्यू तलाश कर रहा हूँ जिससे कि x प्लस 2 जो हो वो एक मल्टीपल हो 5 का, जिससे कि मैं काट के और ऊपर मैं एक लेके आ सकूँ नेचुरल नंबर या इंटीजर ला सकूँ मैं ऊपर। तो 13 है फ़र्ज़ करें, तो 13 को रखने से क्या होगा कि 5 3 15, और y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। और इसी तरीके से 18 रखने से 2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 5 जब जोड़ा तो 1 कम हुई, फिर दोबारा 5 जोड़ा, फिर 1 कम हुई, फिर 5 जोड़ा, और फिर दोबारा 5 जोड़ा तो ये 23 हो गई, और ये 1 हो गई।
تو یہ میرے پاس سارے پوائنٹس آ گئے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو گراف پہ بناؤں تو میں بناؤں گا کہ ایکس کی ویلیو 3 کے لیے 1 2 3، 3 کے لیے 1 2 3 4 5، یہ ایک پوائنٹ آ گیا میرے پاس. دوسرا ہے ایکس کی ویلیو 8، 3 4 5 6 7 8، 8 کے لیے 4، تو اس سے تھوڑا سا نیچے یہ یہاں پر پوائنٹ آیا. اور اسی طریقے سے 13 اور یہ تو یہ جو ہے لائن ایسے جا رہی ہے میرے پاس دونوں طرف. اب میں دوسری ایکویشن دیکھتا ہوں. دوسری ایکویشن ہے 2x مائنس وائی برابر ہے 12. تو میں یہاں پر یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ y برابر ہے 2x مائنس 12. یہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ جو ہے پلس وائی دونوں طرف کریں اور دونوں طرف مائنس 12 کریں تو ایک طرف y آ جائے گا دوسری طرف 2x مائنس 12 آ جائے گا. اب میں دوبارہ سے ایک بناؤں ٹیبل کہ وہ کون سی ویلیوز ہیں ایکس کے لیے جس کے لیے وائی جو ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی ایکس کی کسی ویلیو کے لیے اس ایکویشن کے حساب سے. تو فرض کریں میں بناؤں میں چاہوں گا کہ یہ اگر فرض کریں کہ میں 6 سے شروع کروں، کسی نمبر سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ، لیکن پھر وہ مائنس میں آئیں گے. میں فرض کریں 6 سے شروع کروں کیونکہ 6 دونی 12، 12 مائنس 12 0 ہے. تو اس طریقے سے میرے پاس میں پلس میں جانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں آپ کریں بات جو ہے نا وہ ایک ہی آئے گی. لیکن فرض کریں کہ میں 6 سے کروں اس کو، تو اگر ایکس کی ویلیو 6 ہے تو 6 ٹائمس 2 12، 12 مائنس 12 یہ 0 آ گیا. اگر 7 ہے تو 7 دونی 14، 14 میں سے 12 گئے تو جواب آ گیا 2. اور اگر ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 8 ہے تو 8 دونی 16، 16 میں سے 12 گئے 4. حالانکہ 1-2 پوائنٹس ہی کافی ہیں، 2 پوائنٹس ہی کافی ہیں کوئی بھی لائن دکھانے کے لیے. لیکن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے صاف کہ یہ جو ہے آرڈرڈ پیئر یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، تو یہی اس کا حل ہے. لیکن آپ چاہیں تو اس کو اس طرح دکھا سکتے ہیں کہ ایکس کی ویلیو 6 کے لیے وائی 0، 1 2 3 4 5 6، ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا ہے 7 کے لیے 2، تو 6 کے بعد 7، 1 2 یہ یہاں پر، اور اس طریقے سے یہ کاٹے گا. ان دونوں لائنیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی اور آپ اس کو گراف پیپر پہ جب بنائیں گے تو خود بخود ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے 8 اور 4. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو الجبرا سے بھی حل کیا، ہم نے ٹیبل میں رکھ کے بھی حل کیا. اس کو ٹیبل میں جب رکھا ہم نے خود بخود ہی معلوم ہو گیا کہ یہ پوائنٹ جو ہے دونوں جگہ پہ آ رہا ہے. اور پھر گراف کی مدد سے بھی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ہر سوال کو آپ اسی طریقے سے کئی طریقے سے حل کریں تاکہ یہ بالکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. الجبرا سے حل کرنا یا گراف کی مدد سے حل کرنا، یہ سب آپ کو ایک ہی رزلٹ دیں گے. چیپٹر نمبر 1 الجبرائک سینٹنسز، الجبری جملے کے اس دوسرے ویڈیو میں ہم نے پڑھا سیکشن 1.2 یا گرافیکل سولوشن آف 2 سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کے بارے میں، جو کہ ہم کہتے ہیں اردو میں 2 ہمزات یکدرجی مساواتوں کا بذریعہ ترسیم حل. اور اس سیکشن 1.2 کو پڑھنے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 1.2 کے چند سوالات نہیں بلکہ صرف ایک سوال حل کیا، اور میں چاہوں گا کہ باقی سوالات بھی آپ اسی طرح حل کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.